وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب العالمین کا کرم اور اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں 12 صفر المظفر اور 9 سپٹمبر کی آج تاریخ جمعۃ المبارک کا عظیم دن اور عظیم لمحات میں ہم رب العالمین کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیغامات حاصل کرنے اور ان کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خیبر کی فتح کا جشن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہم سماعت کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر سے حاصل شدہ مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس مال کے اندر کچھ خواتین بھی کنیزہ بن کر مسلمانوں کے پاس آئیں۔ ان میں ایک کا نام حضرت صفیہ تھا۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، اور یہ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم کی شہزادی اور ان کے شوہر بھی بنو نذیر کے ایک بہت بڑے مالدار اور رئیس تھے۔ یہ سب قیدی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیے گئے تو صحابی رسول حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے انعام کے طور پر بی بی صفیہ عطا کر دیں، یا میں کچھ اپنی طرف سے لینا چاہوں تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان خواتین میں سے جو تم پسند کرتے ہو لے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی صفیہ کو اختیار کیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت بی بی صفیہ اپنے خاندان میں اور اپنے علاقے میں ایک بادشاہوں والی زندگی، ملکاؤں والی زندگی گزار کر آئی ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت دحیہ کلبی سے حضرت بی بی صفیہ کو لے کر خود رکھ لیں، یا کسی جو مالی اعتبار سے زیادہ اہمیت اور اضافہ رکھتے ہیں مال میں، آپ انہیں حضرت صفیہ عطا فرما دیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس عرض پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو حضرت دحیہ کلبی سے واپس لیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے میں خود جو ہے نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت بی بی صفیہ کو آزاد کر دیا، اور پھر خود آپ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ آپ یعنی حضرت بی بی صفیہ نے قبول کیا، اور حضور کے نکاح میں آتے ہی حضرت بی بی صفیہ پوری امت کی ماں کا درجہ اللہ نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ اور اسی خیبر کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت ولیمہ بھی رکھا، جس میں کھجور، گھی اور پنیر کا ایک سویٹ ڈش موجود تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی جنگ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہودیوں کی طرف سے زہر دیا گیا، اور پھر خیبر ہی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس پلٹے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جعفر کو دیکھا تو پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا اپنے بھائی جعفر کی واپس آنے پر میں خوش ہو جاؤں، کیونکہ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف، تو آپ
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان 7 سال کے عرصے میں آپ وہیں رہے۔ انہیں مسلمانوں کے بارے میں بظاہر کوئی علم نہ پہنچا تھا کہ حضور اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہاں گئے ہیں۔ پھر یکے بعد دیگر خبریں ملتی رہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں ہیں، اور اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو شان اور شوقت کے ساتھ ہر میدان میں حضور کے صدقے سے فتح عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ وہاں سے چل کر پھر مدینے کی طرف پہنچے۔ راستے میں خیبر تھا، وہیں حضور سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر قریب ہی ایک اور بستی تھی جس کا نام تھا وادی القرا، اب وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اسلام لے آؤ، یا پھر فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے اتنے جنگجو یہودی ہار مان چکے ہیں، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم ویسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا یہ علاقہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جنگ کے بغیر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وادی پر بھی اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور کچھ مسلمان شہید ہوئے۔ الغرض، جب خیبر اور وادی القرا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح مل گئی تو اس کے بعد آپ فدق کے قبیلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب فدق کے یہودیوں نے خیبر اور وادیوں کے معاملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ ہم جنگ کے بغیر ہی یہ اپنا علاقہ حضور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خیبر فدق یعنی خیبر کے جو شرائط تھی یہودیوں کے ساتھ، انہی شرائط کی بنیاد پر فدق کے رہنے والے لوگوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ چونکہ وہاں پر جنگ ہوئی نہیں، وہاں پر مسلمانوں کی فوج گئی نہیں، اس لیے اب جو یہ مال اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا تھا وہ قرآن کے اصول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول ہی کا تھا۔ اگر مسلمانوں کی فوج وہاں جاتی، وہاں جہاد ہوتا، جنگ ہوتی، وہاں یہودیوں سے لڑائی ہوتی، تو پھر بچا ہوا مال مجاہدین اور فوج میں تقسیم ہوتا، مگر وہاں تو لڑائی ہوئی نہیں، وہ پہلے ہی سے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اس لیے جو فدق کا سب سے بڑا باغ تھا جس سے بے شمار ہر سال کھجورے اور دیگر قسم کی اشیاء حاصل ہوتی تھیں، وہ ہر سال وہ وہاں کے یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اپنے معاہدے کے مطابق۔ اور پھر اس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بستی میں بھی اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی ثابت قدمی کی برکت سے، اپنے نالین کے صدقے سے اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا وہاں پر بھی آپ نے جو ہے نصب کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ اسلام کو فتح کرتے کرتے پھر مدینے تشریف لے آئے۔ اب مہینہ تھا رجب المرجب کا یا پھر شعبان المعظم کا۔ یہ 3 سے 4 مہینے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام فرمایا اور لوگوں کو دین کے مسائل سکھائے، قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ انہیں یاد کروائیں، روزے کے مسائل بتائے، ساری چیزیں جو رفتہ رفتہ ان دنوں میں اترتی جا رہی تھی۔ مدینے کے معاملات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی کا نزول فرمایا وہ امت کو سکھاتے رہے، مسائل سکھاتے رہے، یہاں تک کہ جب ماہ ذی القعدہ آ چکا اور یہ اسلامی سال ختم ہونے میں ابھی 2 مہینے باقی تھے، سن 7 ہجری، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اب ہم چلتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سن 6 ہجری کے اندر جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ مکۃ المکرمہ کی طرف گئے تھے تو وہاں جو ہے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور وہاں پر کافروں نے حضور کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو عمرے کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کچھ شرائط کی بنیاد پر
کافروں سے مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا تھا، اور وہ معاہدہ بظاہر دکھنے میں مسلمانوں کے اگینسٹ اور خلاف تھا، لیکن اس 1 سال کے عرصے میں اس معاہدے کو خود توڑ بھی کافروں نے دیا، اور اس صلح حدیبیہ کے جس کے بارے میں قرآن نے فتح مبین کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ سب سے بڑی فتح ہے، ان شرائط کے بل بوتے پر اللہ نے اسلام کو اور عروج اور بلندی عطا فرمائی، کیونکہ پھر اطراف میں جتنے علاقے تھے حضور نے وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، بادشاہوں کی جتنی بادشاہت چل رہی تھی آپ نے بڑے بڑے سپر پاور ممالک تک اسلام کی دعوت پہنچائی، ان میں سے کچھ اسلام لے آئے اور ان میں سے کچھ ان کے چاہنے والے اسلام لے آئے، اسلام کا پیغام تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا، یہودیوں کی طرف بڑھے، یہودیوں کو دعوت اسلام دی، ان سے معاہدہ کیا، وہ سارا کرتے کرتے سال بھر کا عرصہ گزر گیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ آؤ میرے صحابہ، چلو میرے ساتھ، ہم اپنے اس معاہدے کی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں جو پچھلے سال کافروں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ اگلے سال آپ آ کر عمرے کی ادائیگی کر لیجئے گا۔ اس عمرے کو عمرۃ القضاء تاریخ کی کتابوں میں اس نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے اور پھر بغیر عمرے کیے واپس آ گئے، تو اس کی قضا ادا کی گئی، تو اس کی قضا کے طور پر تاریخ کی کتابوں میں عمرۃ القضاء کے نام سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ سے اپنے دل کی یہ بات کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے کافروں سے اچھی امید نہیں ہے، لہذا ہم جائیں گے تو اپنے ساتھ جنگی سامان لے کر جائیں گے، ہتھیار، جتنی چیزیں جنگ میں استعمال ہوتی ہیں ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوں گے، اور ہم اپنے معاہدے کے مطابق 3 دن مکے میں رکیں گے، اور مکے میں رکنے کے بعد عمرہ ادا کریں گے، وہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک کافر ہم سے مقابلے کے لیے نہ آ جائیں، اگر وہ خاموش رہے تو ہم اپنا معاہدہ پورا کرتے ہوئے 3 دن میں سکون سے، اطمینان سے خوب رب کی عبادت کریں گے، رب کے پیارے گھر کو دیکھیں گے، طواف کریں گے، اور صفا مروہ کی سعی وغیرہ کر کے مکمل اطمینان سے عمرہ ادا کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ہم جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئیں گے۔ جب مکۃ المکرمہ میں رہنے والے کافروں کو اس کا علم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں خوف لاحق ہوا، تو انہوں نے مکے کے راستے میں ہی اپنی فوج بٹھا دی اور وہاں پر الگ معاہدہ کرنے کے لیے درپے ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ ہم سے ایک نیا معاہدہ کر لیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نہ وعدہ توڑتے ہیں اور نہ ایک وعدے پر نیا وعدہ کرتے ہیں، ہم نے تم سے پرانا وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کے مطابق تم ہمیں مکے کی طرف جانے دو۔ تو پھر کافروں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نیا معاہدہ نہیں کر رہے تو آپ اپنے سارے ہتھیار یہاں رکھ دیں، حفاظت کے طور پر آپ نے جس کو یہاں متعین کرنا ہے اس جگہ پر رکھ دیں، اور آپ اپنے خالی احرام کے کپڑوں میں یا کوئی سادے کپڑوں کے اندر آپ مکے میں داخل ہوں، اور پھر آپ جو ہے اس طرح مکۃ المکرمہ میں داخل ہو کر عمرے کی ادائیگی کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ ارادہ جنگ کا تھا نہیں، تو آپ نے اپنے سارے ہتھیار جو مسلمانوں کے پاس تھے، جنگی سامان، وہ وہاں رکھا، اور 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داری اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ پر لگا دی کہ آپ ان تمام سامانوں کا دھیان رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، اور پھر اس حفاظت پر متعین لوگوں کو میرے محبوب نے اور نصیحتیں کی، اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے مدینے میں جتنے مسلمان موجود تھے ان پر
اور مسلمان خواتین اور بچوں پر ایک اپنا حاکم مقرر کیا، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مدینے کا حاکم مقرر کیا اور کہا کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی کوئی بھی دشواری، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کے اس معاملے کو آپ نے حل بھی کرنا ہے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے مکے میں داخل ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوالے کر دیا اور پھر کچھ کی ذمہ داری آپ نے اس جگہ لگا دی، اور لگانے کے بعد آپ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی فضا میں داخل ہوئے۔ رب بھی کیسا قدیر اور مالک ہے کہ آج سے 8 سال تقریباً قبل 7 سال تقریباً قبل جس علاقے سے، جس بستی سے میرے محبوب کو راتوں رات جانے کا حکم ہوا تھا، آج اسی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے محبوب اسی پیارے گھر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سواری کی نکیل اور رسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی ہوئی تھی، اور آپ شاعر تھے، اور آپ فی البدی یعنی جو موقع ہو اس موقع کی مناسبت سے آپ وزن کو برقرار رکھتے ہوئے شعر پڑھ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ نے حضور کی شان میں یہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اے کافروں اور کافروں کے بیٹو سامنے سے ہٹ جاؤ، آج ساری کائنات کا سلطان محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے ہم سے لڑنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اپنے گھروں سے باہر نکل کر تلوار اٹھا کر ہمارے خلاف آئے، تو آج حضور کے نالین کے صدقے سے کوئی واپس بچ کر نہ جائے گا۔ دربن یزیل الالہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے گا اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے گا۔ ہم ایسا وار حضور کی محبت میں کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو اے عبداللہ؟ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، حضرت عمر جو کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن ادب رسول کی خاطر کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اے عبداللہ، لیکن میرے محبوب نے بھی کیا بات فرمائی، کہا کہ عمر عبداللہ کو یہ شعر پڑھنے دو، ان اشعار کے ذریعے سے میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اور شعر پڑھو، تاریخ کی کتاب میں جہاں اور باتیں لکھی ہیں وہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایسا لفظ یا ایسا جملہ یا ایسا شعر جو کافروں کو اور نبی کے دشمنوں کو للکارنے کے لیے پڑھا جائے اس سے رسول اللہ کا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا اور بلند آواز سے اس شعر کو پڑھو، اور پھر آپ نے جب یہ شعر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپ سناتے رہے، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضور اور مسکراتے رہے۔ آپ نے پھر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد احرام کی حالت میں تھے، عمرہ ادا کیا، سارے کافر ہکے بکے رہ گئے کہ اب کیا ہوگا، جس بندے کو ہم نے تنہا مکے سے نکالا تھا آج وہ ایسی پاورفل فوج کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے، مگر ابھی مکے کو فتح کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ مکے کے اندر 360 بت بھی موجود ہیں، اس مکۃ المکرمہ کی اس پیارے خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، نالین کے صدقے سے وہ بھی پاک ہونی تھی، حضور کا ہاتھ مبارک اس پہ بھی لگنا تھا، لیکن یہ وقت ابھی آیا نہیں تھا۔ رب کا حکم، رب کی مرضی اور رب کی منشا اس معاملے میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میرے محبوب نے عمرہ ادا کیا، سارے کافر پریشان ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ان کی ایک سمجھ لیجئے کہ مشاورتی ایک گھر تھا
جسے دارالندوہ کہتے تھے، دارالندوہ اس کمیٹی گھر کے اندر سارے جمع ہو گئے اور پھر بار بار یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسی مستی میں عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے آج میں اور آپ اگر پیسہ خرچ کر کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی مستی میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے موقع عطا کر دیا ہے کہ ہم حضور کا اور اس کے پیارے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یعنی رب العالمین کے پیارے گھر کا طواف اور اس کے حبیب کے پیارے در کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے ہم 1400 سال کے بعد مستی کی کیفیت میں جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ذات مصطفیٰ خود موجود ہیں، خانہ کعبہ کا ادب سکھانے والی ذات خود موجود ہے، کہ جن کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے کہ ان کی غلامی میں تمہاری زندگی کی بادشاہت ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں تمہاری زندگیوں کا سکون ہے، انہی کے دامن میں چھپنے سے زندگیوں کی راحت مقدر میں آ جاتی ہیں۔ وہ حبیب کبریا خانہ کعبے میں موجود ہیں۔ طواف کا کیا منظر ہوگا، کس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے طواف کیا، طواف کے جو مسائل تھے اور جو طواف کس کس انداز میں، اچھے انداز میں کس کس طریقے سے کرنا ہے، میرے محبوب نے اس عمرۃ القضاء کے موقع پر صحابہ کو سکھایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کو اگلے جمعۃ المبارک میں ان لمحات میں ہم سماعت کریں گے۔ آخر میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ قریب ہے۔ درود پاک کا تحفہ آپ خود بھی پڑھیں اور حضور کی ولادت کی رات جمع کر کے ہمیں جمع کروا دیں۔